بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم 25ویں پارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق کہنے کی توفیق دے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 25ویں پارے کا آغاز ان الفاظ سے ہوا ہے، الیہ یرد علم الساعہ، کہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔ اصل میں جب لوگ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حق پر ہیں تو ہمارے پاس عذاب کیوں نہیں آ جاتا، یا یہ جو ڈراتے ہیں ہمیں، یہ کہتے ہیں قیامت آ جائے گی، ایسا ہوگا، تو یہ ہمارے پاس عذاب لے آئے نا، قیامت کا وقوع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ قیامت کا علم تو صرف اسی کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ رب اتنا علم رکھتا ہے، وہ پھلوں کو جانتا ہے، اس میں جو چیزیں مخفی ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ان کو جانتا ہے، خوشوں میں کون کون سے دانے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کیا ماں جنم دیتی ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ باقی یہ جن کو پکارتے ہیں یہ مشرکین مکہ یا یہ گمراہ لوگ، قیامت والے دن ان کے سارے معبودان باطلہ ان سے دور ہو جائیں گے، وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ اس وقت یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی حالت ذکر کی ہے خیر اور شر کے حوالے سے، کہ اگر ایک انسان جو اللہ رب العالمین پہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھ پاتا، اس کی حالت یہ ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اس وقت نا امید ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی رحمت ملتی ہے تو اس کے بعد رحمت ملنے کے بعد یہ کہتا ہے ھذا لی، یہ تو نعمت میرے لیے ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے ان کفار کا کہ نعمتوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، اور ساتھ یہ کہتے ہیں وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً۔ یہ جو انسان ہے جو اللہ رب العالمین کو حقیقت میں ماننے والا نہیں ہے، یہ کہتا ہے قیامت تو قائم نہیں ہوگی، اور اگر بالفرض رب کی طرف مجھے لوٹنا بھی پڑا تو وہاں جا کے بھی میرے لیے بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی اور بہت زیادہ میرے لیے انعامات ہوں گے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا یہ قول ذکر کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں ہم ان کو ان کے اعمال بتائیں گے اور قیامت والے دن ہم ان کو عذاب چکھائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آفاق کے اندر اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اور خصوصی طور پہ ان کے نفسوں میں بھی جو اللہ رب العالمین نے نشانیاں رکھی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور یہ دعوت دی ہے کہ اگر کوئی انسان غور کرنا چاہے، تدبر کرنا چاہے، تو اپنے نفس پہ بھی غور کرنے سے اسے اللہ رب العالمین کی معرفت ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کو پہچان جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات یا اس کی قدرت کے حوالے سے کوئی شک نہیں کرے گا۔ دوسرے رکوع کے اندر سورہ شورا کا آغاز ہوا ہے، جس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نزول قرآن کا مقصد بتا دیا، اور اپنی ذات کے حوالے سے بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین کتنا جلیل القدر ہے، کتنا عظمت والا ہے، کتنا بلند ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن،
یہ جو ہمارے اوپر ہے، جو ہمارے اوپر آسمان ہے، یہ آسمان پھٹ جائیں اللہ رب العالمین کی علو اور عظمت کی وجہ سے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور اللہ کے فرشتے جو بڑے مضبوط بھی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے وہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد نزول قرآن کا مقصد بتایا کہ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے، ان مکہ والوں کو بھی اور اس کے علاوہ بھی جتنے افراد موجود ہیں، دنیا کے لوگ موجود ہیں، ان کو ڈرانا ہے، ان کو قیامت کے دن کی یاد دلانی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، قیامت والے دن دو گروہ ہوں گے، ایک جنت والا گروہ ہوگا اور دوسرا جہنم میں جانے والا ہو جائے گا۔ اور تیسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کو ذکر کیا کہ آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ رب العالمین تمہارے جوڑے بنانے والا ہے، جانوروں کے جوڑے بنانے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی اسماء ہیں، ان کے بارے میں ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا منہج رکھنا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتا دیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں سمجھا دیا، ہم ان کو ویسے ہی تسلیم کریں گے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کا سرے سے انکار شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں یا تعویل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں چیزوں کا رد کر دیا۔ ایک بات یہ سمجھائی لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مثال کسی کے ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے اللہ کی مشابہت کوئی بھی کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ بتا دی وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنے غیر کی نفی کر رہا ہے، اپنے ہم مثل کسی بھی شخص کی، کسی بھی شخصیت کی نفی کر رہا ہے، وہاں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے؟ ہم یہاں کہیں گے کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آسمان و زمین کی چابیاں ہیں، وہی رزق کو کشادہ کرنے والا، رزق کو تنگ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دین مشروع کیا ہے جو تمام انبیاء کا دین ہے، اور ایک ہی دین ہے، اسی کی وہی جناب نوح علیہ السلام کو کی گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو وصیت کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنے والے بن جاؤ اور تفریقے میں نہ پڑو۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے۔ بعض لوگوں نے جہالت کی بنا پر، بعض لوگوں نے بغاوت کی وجہ سے، علم آنے کے باوجود تفریقوں کو پسند کیا، لوگوں نے اور راستے اپنا لیے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں یہ سمجھایا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ جیسے حکم دیا گیا ہے آپ سیدھے سیدھے چلتے جائیں، استقامت اختیار کریں، سیدھے راستے پہ رہیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں کے راستے پہ آپ نے نہیں چلنا۔ پھر جو غیر اللہ کے پکارنے والے ہیں، ان کی جو دلیلیں ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا حجتہم داحضۃ عند ربہم، ایسے لوگوں کی دلیلیں بیکار ہیں، بے سود ہیں، ان کو ان کے دلائل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انہوں نے ٹوٹا پھوٹا مسئلہ ذکر بھی کر دیا، کوئی ٹوٹی پھوٹی دلیل دے بھی دی، فرمایا داحضۃ عند ربہم، رب کے ہاں یہ ساری کی ساری ناکام اور بیکار ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر قیامت کے حوالے سے بتایا کہ قیامت انتہائی قریب ہے، لیکن اس کے باوجود یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها، دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں رکھتے وہ تو کہتے ہیں یعنی وہ جلدی مانگتے ہیں کہ آ جائے، ہمیں کون سا مسئلہ ہے، قیامت آنی چاہیے۔ اور لیکن کہا جو ایمان رکھنے والے ہیں مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرتے ہیں، ایمان والوں کے دل میں ڈر ہے کہ قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا، کمیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، تو ڈر یہ محسوس ہوتا ہے کہیں پکڑے نہ جائیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ قیامت جو ہے اس کا وقوع حق ہے۔ پھر فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز،
اللہ رب العالمین لطیف ہے اپنے بندوں کے حوالے سے۔ لطیف کا معنی تو ایک باریک بین ہے کہ اللہ رب العالمین گہرائی سے دیکھنے والا ہے، ہر چیز کی معرفت رکھنے والا ہے، ہر کسی کو جاننے والا ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت ہی شفقت کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بہت ہی قوی ہے اور غلبے والا ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو آخرت کو چاہتا ہے ہم اس کو آخرت عطا کریں گے، لیکن جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا اس کو عطا کر دیں گے، لیکن جو صرف دنیا کا متلاشی ہوا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ظالم جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے، وہ قیامت والے دن عذاب کا شکار ہوں گے، لیکن جو ایمان والے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت بطور ٹھکانہ ہوگا، اور بہت بڑی کامیابی سے وہ ہمکنار ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ ان سے کہیے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس دعوت پر کسی اجرت کا، کوئی میں تم سے پیسے نہیں مانگ رہا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر قرابت میں جو مودت ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں، بعض لوگوں نے یہاں اس سے غلط مفہوم اخذ کیے ہیں۔ درست مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے، ان کفار سے کہیں کہ کوئی اجرت تو مانگتا نہیں، لیکن کم از کم تمہیں میری مودت کا تو خیال ہونا چاہیے، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہارا عزیز ہوں، اگر مجھے نہ بھی ماننا ہوتا تو کم از کم مخالفت میں تو ایسے نہ آتے، میری ایسے مخالفت تو نہ کرتے، لوگوں کے ساتھ مل کر مجھے پریشان تو نہ کرتے۔ یہ انداز آپ ان کو بتا دیں کہ کچھ قرابت کا ہی خیال رکھ لیں آپ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی مجھے دین پہ کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہاں یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے خیال رکھو۔ دیکھیں قرابت دار تو مطلقاً ہے نا، یہاں قرابت دار نہیں بولا، قربا بولا ہے، قرابت میں میری مودت کا خیال رکھو۔ تو اگر بالفرض یہ مراد ہوتا کہ میرے رشتہ داروں کا خیال رکھو، تو پھر رشتہ داروں میں تو ایمان والے بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں۔ ابو لہب بھی جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی قرابت کا کیا خیال ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا، ایک بات تو کفار کے والے سے ہو رہی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خیال نہیں رکھا تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ بس یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کم از کم قرابت داری کا خیال رکھیں، مجھے رشتہ دار سمجھ کر پھر ہی کچھ نہ کچھ آسانی کا معاملہ کر دیں، کوئی نرمی کا معاملہ کریں، اور میرے خلاف اس طرح کی شدت نہ اپنائیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور سیئات سے درگزر کرتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ایسا نہیں ہے کہ علم نہیں ہے اور انسان جب پتہ نہ ہو تو کہتا ٹھیک ہے میں معاف کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب پتہ ہو اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ انسان کس قدر درگزر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے یہ بتایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ بندوں سے توبہ قبول بھی کرتا ہے، درگزر بھی کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور لوگوں کی بات اللہ رب العالمین لوگوں کے اعمال کو جانتا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کا فیصلہ مبنی بر حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر رزق کو بندوں کے لیے کشادہ چھوڑ دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو لوگ باغی ہو جاتے زمین میں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق لوگوں کو رزق دیتا ہے، رزق نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا بھی ہے اور ان کی پوری طرح خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بارشیں اتارتا ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جتنے بھی یہاں چلنے والے نظر آتے ہیں ان سب کو پھیلانے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان سب کو اکٹھا بھی کر لے گا۔ پھر 5ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے۔ تو بعض اوقات تو آزمائش ہوتی ہے ایک مومن کی، اور بعض اوقات ہمارے گناہوں کی، ہمارے بداعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب اور سزائیں آتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہاں اپنی نشانیاں ذکر کی، اور آخر میں یعنی اس رکوع کے اندر مومنوں کی صفات ذکر کی، کہا جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے، جو تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیاوی ساز و سامان ہے اور یہ انتہائی قلیل ہے، تو آخرت کا گھر
کس کے لیے ہے، آخرت میں خیر کس کے لیے ہے؟ قال الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان والے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فحاشی سے بچتے ہیں، فإذا ما غضبهم یغفرون، اگر غصہ آتا ہے تو درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بات کو ماننے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور باہمی مشورہ کرنے والے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی بغاوت کرتا ہے، کوئی سرکشی کرتا ہے تو اس کا بدلہ لینے والے ہیں۔ بدلہ کی دو صورتیں ہیں، دیکھیں پیچھے ہے کہ معافی کرنے والے ہیں، اور یہاں بدلہ لینے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ میں معاف کروں گا تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے تو وہاں درگزر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے تو اس کو سرکشی سے روکنا یہ بھی تو لازم ہے، اس لیے وہاں اگر انتقام لینا پڑے تو انتقام بھی لے لیتے ہیں۔ یہاں کوئی اعتراض پیدا کر سکتا تھا کہ یہ کیا ہوا، برائی کا بدلہ برائی سے تو نہیں دیا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی سے ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، البتہ جو بندہ معاف کر دے، اصلاح کی کوشش کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان اس سے زیادتی ہوتی ہے، کوئی پریشانی اسے پہنچتی ہے، وہ درگزر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اصلاح رکھتا ہے، کوئی فتور نہیں ڈالتا، کوئی نقصان کی کوشش نہیں کرتا، باہمی انتشار نہیں پیدا کرتا، تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العالمین خود اجر عطا فرمائے گا۔ چھٹے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالموں کا انجام بتایا ہے، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ساری چیز بتانے کے بعد یہ بات بھی بتا دی کہ یہ جو اولاد کی تقسیم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے مذکر اور مؤنث یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، انہ علیم قدیر، اور بتا دیا وہ پورے علم والا بھی ہے اور پوری قدرت والا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو قدرت کے اعتبار سے تو قادر ہے، لیکن علم بھی ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، کب تک نہیں دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہم یہاں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم میں سے جس کی شادی ہوئی ہے اور اولاد کی نعمت ابھی نہیں ملی، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، نیک صالح بیٹے عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو پھر مطیع اور فرما بردار بنائے۔ جن کے بیٹے جن کی اولاد موجود ہے اللہ رب العالمین ان کو اپنے فرما برداری میں لگا دے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ کسی بشر سے اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوتا مگر وحی کے ساتھ یا پردے کے پیچھے یا کوئی رسول بھیج کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو قرآن مجید وحی ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہم کلام ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے جو قرآن کے علاوہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جو دین سکھایا ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، بلکہ ہم نے اس کو نور بنایا ہے، روشنی بنایا ہے، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں یہ عطا کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کا کام سیدھا راستہ دکھانا ہے، آپ رہنمائی کریں گے، یہ سیدھا راستہ ہے، باقی جس نے قبول کرنا ہے جس نے نہیں کرنا اس کی توفیق دینے والا اللہ ہے۔ جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ 7ویں رکوع میں سورہ زخرف کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتائی ہے کہ ان کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے، ان کے اعراض کی وجہ سے ہم اپنی وحی نہیں روک سکتے، ہم ان کے اعراض کی وجہ سے نصیحت نہیں روک سکتے۔ پہلی اقوام بھی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھی، بڑے مضبوط ہونے کے باوجود ہلاکت میں پڑے تھے۔ باقی ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یہ بھی کہیں گے کہ ان کو پیدا کرنے والا عزیز اور علیم ہے، جس نے زمین کو بچھایا ہے، جس نے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی اتارا ہے، بنجر زمین کو آباد کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی چیزیں بنائی ہیں اور ازواج بنا دی، اور اسی طرح کشتیاں اور اسی طرح جانور بنا دیے جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین نے مسخر بھی کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شراکت سے توبہ کرنی چاہیے۔ 8ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے تھے اور خود اپنے لیے
بیٹی کو پسند نہیں کرتے۔ حالت اپنی یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو بشارت دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، غصے کے ساتھ سارا دن اس کا چہرہ ہی سیاہ رہتا ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ رب العالمین کے لیے وہ پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یعنی یہ جو فرشتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے تو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، کوئی بھی بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور ان کو سمجھایا جاتا تھا تو جواب کیا تھا؟ جواب میں صرف یہی کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اسی پر اپنے بڑوں کو پایا تھا، ہم اپنے بڑوں کی تقلید کرنے والے ہیں اور انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان گمراہوں کی وجہ بھی بتا دی کہ گمراہی کی اصل وجہ کیا بنی۔ نام رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جیسے انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ ہم اپنے بڑوں کی مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا کہ اگر واقعتاً ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں، آپ بھی تو ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں، انہوں نے کیسے برات کا اعلان کیا، کیسے اپنے بڑوں کو انہوں نے چھوڑا، توحید کو قبول کیا اور شرک کا رد کیا۔ پھر ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن ہم میں سے کسی عظیم آدمی پہ کیوں نہیں اترا، کوئی امیر آدمی ہوتا، یہ ساری جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی، پھر اس پہ قرآن اترتا تو ہم مان بھی لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو رب کی تقسیم ہے، ہم تقسیم کرتے ہیں، معیشت کو بھی دنیا میں ہم ہی تقسیم کرنے والے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے ہم فضیلت دینے والے ہیں، الگ الگ درجے دینے والے ہیں۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ہر کوئی اپنا کام نکلوا سکے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا کی حقیقت بھی ساتھ ساتھ بتا دی کہ یہ جو دنیا کے اندر جتنا بھی مال و متاع ہے، کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے، کسی کے پاس زیادہ مال ہے کسی کے پاس کم ہے، یہ تو دنیاوی فائدہ ہے۔ ان ساری چیزیں جو جمع شدہ ہیں ان میں سے بہتر اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو دوسری طرف دیکھیں رحمت ربک کہ تیرے رب کی رحمت خیر مما یجمعون، ان کے جمع کردہ تمام خزانے سے، تمام مالوں سے بہتر ہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر کفار کو بھی بعض اوقات مختلف قسم کے محلات دے دیتا ہے، مختلف قسم کے سونے اور چاندی کے ان کو خزانے عطا کر دیتا ہے اور بہت زیادہ ان کے لیے دنیاوی نعمتیں رکھ دیتا ہے، لیکن فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ کفر کے باوجود اتنی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، لیکن ساتھ یہ غور کرنا چاہیے کہ آخرت صرف متقین کے لیے ہے، وہاں متقین کے علاوہ کسی کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ سوچ سوچ کے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارتا ہے، سوچ سوچ کے قدم اٹھاتا ہے، جبکہ کافر کے لیے یہاں جنت ہے، یعنی جو دل چاہتا ہے اس کا کرتا پھرتا ہے، لیکن قیامت والے دن اس کے برعکس ہونے والا ہے۔ 10ویں رکوع کے اندر یہ بتا دیا کہ جو ہمارے ذکر سے سویا رہتا ہے، ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ شیطان لگا دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے، پھر ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی سمجھایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے تمسک کرے۔ اگر قرآن سے دور ہوگے، اللہ کی شریعت سے دور ہو جاؤ گے، اگر آپ نماز سے دور ہو جاؤ گے، ان نیکیوں سے اگر دور ہوگے تو آپ کے ساتھ شیطان لگا دیا جائے گا، خواہ وہ شیطان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، دونوں طرح کے شیطان اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں۔ 11ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے جو فرعون کے ساتھ ہوا، اور مختلف قسم کی نعمتیں اور مختلف قسم کے ان کے اوپر احسانات تھے۔ دوسری طرف جو فرعون تھا اس پر بھی اللہ رب العالمین نے مہلت کا ذکر کر دیا، اور فرعون نے جب سارا کچھ ناکامی ہوئی اور جادوگروں کے پاس بھی ناکامی ہو گئی تو پھر کیا ہوا، اس نے اپنی قوم کو سمجھایا دیکھیں میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے، یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں اور تم یہ سارا کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو جس کے پاس یہ سب کچھ ہے وہ بہتر ہے یا جو حقیر سا ہے جو اپنی بات بھی صحیح سے نہیں کہہ سکتا وہ بہتر ہے؟ اصل میں یہ اعتراض تو سبھی کو رہا ہے، جیسا کہ شعیب علیہ السلام کے حوالے سے قوم نے کہا تھا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، شعیب اکثر تیری باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ یہاں سے یہ مراد نہیں لینا کہ لکنت تھی تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام صحیح نہیں بول سکتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا تو انہوں نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خود کلام کیا تھا اور پوری جامعیت کے ساتھ
ان کی زبانیں بند ہو گئی تھی، کوئی جواب بھی نہیں دے سکا تھا۔ 12ویں رکوع کے اندر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اصل میں مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں پہ رد کرتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہیں نا، جن کو عیسائی مانتے ہیں، ان کو اپنا معبود مانتے ہیں، تو اس کا رد نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جواب دے دیا، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو ہمارا ایک بندہ ہے، ہم نے اس پر احسان کیا ہے، وہ معبود تھوڑی ہے۔ ان گمراہوں نے اگر ان کو معبود بنایا ہے یا پکار رہے ہیں تو ہم نے تو اسے اپنا بندہ بنایا ہے، اور وہ ہمارا بندہ ہی ہے، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بطور مثال رکھا ہے، اور اسی طرح وہ قیامت کی ایک نشانی بھی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ نے شک نہیں کرنا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، اور یہ بہت بڑی نشانی ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اترنا ہے، آسمان سے نزول بھی ہے۔ پھر قیامت کے دن کے حوالے سے یہ بھی بتا دیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن دنیا کے جتنے دوست ہیں باہمی دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ تو 13ویں رکوع کے اندر یہ بتا دیا، اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ایمان والوں سے یہ کہا جائے گا آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے تھے، مسلمان تھے۔ اعلان یہ ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، خوشی خوشی سے تم بھی جنت میں چلے جاؤ، تمہاری بیویاں بھی۔ پھر ان کے ساتھ نعمت کا ذکر کیا اور جنت کے بطور ورثہ ہونے کی بات کی کہ یہ تمہارا ہے۔ ساتھ ہی مجرموں کا انجام بھی بتا دیا کہ مجرم قیامت والے دن نقصان اٹھائیں گے، ان کے لیے کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ 14ویں پارے میں سورہ دخان کا آغاز، 14ویں رکوع کے اندر سورہ دخان کا آغاز ہوا۔ شروع میں قرآن مجید کی عظمت بتا دی کہ یہ ایک مبارک رات یعنی لیلۃ القدر میں اترا ہے، اور اس کے اندر ہر محکم فیصلہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس میں فیصلے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، اور ان ربوبیت کے دلائل کو اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی دلیل ذکر کیا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب وہ اللہ ہے، زمین کا رب وہ اللہ ہے، ان دونوں کے درمیان جتنی اشیاء ہیں ان سب کو بنانے والا جب اللہ ہے، جب رب اللہ ہے، لا الہ الا ہو، تو پھر اس کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر جو قحط سالی آئی تھی اس کا ذکر کیا، جو دھواں ان پر بطور عذاب آیا تھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے وہ دور کر دیا، اور یہ بتایا کہ یہ دعا آپ کی ہوئی ہے تو ہم نے یہ دور کیا ہے، وگرنہ اگر یہ پھر اسی طرف آئیں گے، پھر کفر کی طرف آئیں گے تو قیامت والے دن اس سے بڑھ کر ان کی طرف عذاب آنے والا ہے۔ پھر فرعون کا ذکر کیا اور فرعونیوں کی تاریخ بتائی کہ ان کو اللہ رب العالمین نے کئی نعمتیں عطا کی تھی، لیکن جب غرق کیا تو پھر کتنی ہی وہ باغات اور کتنے ہی چشمے اور کتنی کھیتیاں ایسی تھیں جو چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے۔ پھر ہم نے انہی چیزوں کا وارث اوروں کو بنا دیا۔ مطلب یہ کبھی بھی آپ نے اپنے مال پر اعتماد نہیں کرنا کہ ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، یہ ختم ہوتے ہوئے بالکل بھی پتہ نہیں چلتا۔ ان کے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کتنے ہی یہ نعمتوں سے مستفید ہونے والے تھے، کذالک وورثناھا قوما آخرین، ان کو غرق کر کے اوروں کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا۔ تو ان کی حالت یہ بنی، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ ان پر آسمان رویا ہے نہ زمین روئی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کا دکھ افراد کو ہوتا ہے، زمین والے بھی محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر موجود ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ابن مسعود کہتے ہیں ہر چیز نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا غم پایا ہے، حتیٰ کہ درختوں نے بھی تکلیف محسوس کیا کہ عمر ابن خطاب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ابن مسعود کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو کہ کوئی کتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہے، میں اس کتے سے بھی اس لیے پیار کروں گا کہ کیونکہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی جدائی پر دنیا والے بھی روتے ہیں، یہ زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، لیکن ان پر کوئی بھی رونے والا نہیں آیا۔ 15ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نجات کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی قیامت کے حالات بتا دیے کہ وہاں قیامت والے دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، الا من رحم اللہ، وہاں فائدہ صرف اسی کا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ وہی غالب اور رحمت کرنے والا ہے۔ 16ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے حوالے سے بتا دیا کہ ان کے لیے زقوم کا درخت بطور کھانا ہوگا، اور اسی طرح ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔
اور ان کے سر پر بھی ڈالا جائے گا، ان کے سروں کو بھی ہوش میں لایا جائے گا اور ساتھ کہا جائے گا ذوق اس عذاب کو چکھ انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا غلبے والا اور باعزت بنا پھرتا تھا، تیری تو عزت بھی ختم ہوتی نظر آتی تھی نا حق بات کو مانتے ہوئے کہ میں کسی کے پیچھے کیوں چلوں، تو اب تو اس سزا کو چکھ۔ لیکن جیسے ہی عذاب کا ذکر کیا ساتھ متقین کے حوالے سے بتا دیے کہ متقیوں کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا، ان کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ نعمتیں اور بہت زیادہ ان پر انعامات کرے گا۔ اور اسی طرح 17 نمبر رکوع، جو 17 نمبر رکوع ہے سورۃ الجاثیہ کا آغاز ہوا شروع میں قرآن مجید کے حوالے سے بتا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا ہے، تخلیقات الہیہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کفار کی حالت بتائی کہ جب بھی کوئی علم کی بات سنتے ہیں تو اسے مذاق کا نشانہ بنا دیتے ہیں، ایسے لوگ رسوا کن عذاب کے ساتھ ملنے والے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، وہاں ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ان کو ہوگا، اور نہ ہی وہ فائدہ دے سکیں گے جو اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے کوئی ولی بنائے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ 18 نمبر رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سمندر کے مسخر کرنے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مسخر کیا، اس میں کشتیاں تم چلاتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں سے بہت زیادہ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے مسخر کر دیا، ان پہ غور و خوض کرو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل صالح کا فائدہ ذکر کیا، من عامل صالحا فلنفسہ، کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اسی کو اس کا فائدہ ہوگا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائیاں کرتا ہے برائی کا جو ہے بوجھ اسی پر ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، لیکن جب وہ اختلافات میں پڑے، علم آنے کے باوجود وہ سرکشی میں آ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو منصب نبوت تھی یا ان کی فضیلت تھی ان کو معزول کر کے وہاں سے ہٹا کر یہ بات اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، ہم نے اس واضح شریعت پر آپ کو پھر کر دیا، جو بنی اسرائیل کی فضیلت تھی اس سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو مل گئی، کہا آپ کو ہم نے شریعت عطا کر دی ہے، فاتبعھا، آپ نے اس شریعت کی پیروی کرنی ہے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ان لا علموں کی باتوں کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا، ان کی خواہشات کا خیال نہیں رکھنا، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، ساتھ یہ بتا دیا یہ تمہارے کوئی کام نہیں آ سکیں گے اللہ کے سامنے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے شریعت کی پیروی کرنی ہے۔ آج کے جتنے بھی واعظ کرنے والے ہیں، لوگوں کو درس دینے والے ہیں، لوگوں کو سمجھانے والے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی کی پیسے کی طرف دیکھ کر کسی کی خواہش کا آپ نے خیال نہیں رکھنا، وگرنہ یاد رکھنا یہ تمہارے کام نہیں آنے والے، اور قیامت والے دن ناکامی ہوگی اگر آج ہدایت کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے۔ پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو جرم کرنے والے ہیں ہم ان کو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ برابر میں کھڑا نہیں کریں گے۔ سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، لوگ کیسے فیصلے کرتے ہیں، اس میں آخرت کا وقوع بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ آج دنیا میں اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی دن تو ہونا چاہیے نا جس میں برابری ہو اور ان کو بدلہ دیا جائے، تو وہ دن آنے والا ہے۔ 19 نمبر رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواہش پرستی کا رد کیا، کہا جو اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو علم کے باوجود گمراہ بنا دیتا ہے، اس کے کانوں پہ مہر لگا دیتا ہے، دلوں میں مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پہ پردہ ڈل جاتا ہے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، جب اللہ رب العالمین نے ایسا سب کچھ کر دیا تو بتاؤ یہ کیسے ہدایت پا سکیں گے، کیسے نصیحت کو حاصل کر سکیں گے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ان کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم مریں گے، پھر جو مرتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے گردش دوراں ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے، یہ تو ان کے اٹکل ہیں۔ اگر واقعتاً کوئی یہ بات کہتا ہے کہ یہ گردش دوراں ہے، کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، جیسا کہ آج داہریوں کے بھی عقائد ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا ہے کہ اس پر کوئی دلیل پیش کریں، وگرنہ یہ زمین ایسی ہے کہ اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں، ان کے نفسوں میں نشانیاں موجود ہیں۔ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، بلکہ ہر چیز میں یہ نشانی موجود ہے
جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ پھر قیامت کے وقوع کی بات کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس حوالے سے نہیں جانتے۔ اور اس پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا۔ بنیادی طور پہ کہا کہ قیامت والے دن جو باطل پرست ہیں ان کو خسارہ اٹھانا پڑے گا، لوگ اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل ہوں گے اور ہر کسی کو اس کے اعمال نامے تھما دیے جائیں گے۔ پھر قیامت والے دن پورا بدلہ دیا جائے گا اور ساتھ بتا دیا جائے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ اعمال نامہ ہے جو حق بات کہتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا حوالہ ذکر کر دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیسے جنت عطا فرمائے گا، ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہ کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ اور کفار کے حوالے سے بتایا کہ ان کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن مجرموں کے صف سے اٹھا کر قیامت والے دن ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا، کیونکہ یہ لوگ قیامت کو نہیں مانتے تھے، اللہ رب العالمین کو یہ جھٹلانے والے تھے اور قرآن و سنت کے دلائل کو یہ مذاق بناتے تھے۔ ان کی دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، تو اس کے بعد لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون، نہ جہنم سے وہ نکالے جائیں گے اور نہ ہی وہ توبہ قبول کیے جائیں گے۔ ان سے درخواست کی بھی انہیں اجازت نہیں دی جائے گی، کوئی توبہ کرنے کی بھی وہاں اجازت نہیں دی جائے گی۔ آخری 2 آیات میں فرما دیا فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، پھر اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جو آسمانوں کا زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے اندر اسی کی کبریائی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنا، یہ ہدایت کو حاصل کرنا ہے اور اللہ رب العالمین سے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجرموں اور ظالموں جیسا ہمیں نہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں متقین کی صفات اپنانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔